یعنی یہاں پہ حرام ہے تم پر کہ تم تفرقہ اختیار کرو، آپس میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاؤ، آپس میں ایسا اختلاف کرو کہ جو اختلاف تمہیں کمزور کرے، جی یہ تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام ہے۔ بس جب یہ حرام ہے تو حرام الہی اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، تو گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جن کے اوپر آخرت میں یقیناً عذاب ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کے لیے کہا ہے کہ لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ ہر فرقہ دوسرے جو ہے مقابل کے جو فرقے ہیں ان سب کو باطل سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ مسلمان جو ایک خدا کو مانتے ہیں، پیغمبر کو سارے مانتے ہیں، سارے کے سارے قرآن کو مانتے ہیں، تو آپس میں دشمن تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، میں ہوں شمشیر علی غدیری، پیام بعثت میڈیا کی طرف سے ایک بار پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم نے پھر سے دوبارہ مولانا اون حیدر علوی صاحب کو زحمت دی ہے، اور ان کو ہم نے دعوت دیا ہے۔ ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری دعوت کو دوبارہ سے قبول کیا۔ آغا صاحب سے ہم وحدت کے موضوع پر آگے بحث کو بڑھاتے ہوئے آج تفرقہ کے موضوع پر ان سے رہنمائی لیں گے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت بہترین انداز سے جو ہے وحدت کو بیان کیا۔ آج تفرقے کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، آغا صاحب سے ہم وہ رہنمائی حاصل کریں گے اور ان سے یہ التماس کریں گے کہ اس موضوع پر وہ رہنمائی ڈالیں اور روشنی ڈالیں۔ آغا صاحب، آج ایک اور اہم جو ہے موضوع پر ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے زحمت کی اور تشریف لائے۔ آج اس اہم دور میں جو عالم اسلام اس دور سے گزر رہا ہے، اور عالم اسلام پورے جو ہے تمام جو ہے اسلامی ممالک کی جو حالت ہے، اور بلکہ پوری دنیا کی جو حالت بنی ہوئی ہے، اور دنیا کے جو سفاک اور ظالم ترین لوگوں نے دنیا کے خاص کر مظلوم فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں، بزرگوں اور خواتین پر جو ظلم روا رکھے ہیں، اور اس ظلم پر پوری دنیا خاموش ہے، خاص کر عالم اسلام اور اسلامی جو ممالک ہیں، جو نام کے اسلامی ممالک ہیں، وہ خاموش ہے۔ چند اسلامی ممالک ہیں جو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ آیا اسی موضوع پر، اسی حالت میں، اسی دور میں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم وحدت و اتحاد کی طرف آئیں اور آپس میں تفرقہ بازی سے باز آئیں؟ اس موضوع پر ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم خود بھی ایک نہیں ہو رہے ہیں، تو پورے عالم اسلام کو، اسلامی ممالک کو، باقی قوموں کو کیوں ایک نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ کیوں تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں؟ آیا جب یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا اسی دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو حتما؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میں آپ کا پیام بعثت میڈیا کا اور تمام ناظرین کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے، آپ بھی جو ہے وہ خیریت سے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یقیناً اس وقت عالم اسلام کے جو حالات ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا قلب، ہم میں سے ہر ایک کا دل غمگین ہے، بے شک۔ اور خاص کر کے جو کچھ بڑے نقصانات ہوئے ہیں عالم اسلام کو ان 6-7 ماہ کے اندر۔ جناب اسماعیل ہنیہ ایک بہت بڑے عظیم مجاہد، وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد سید حسن جیسے عظیم مجاہد، ان کی نعمت سے بھی ہم محروم ہو چکے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو تفرقہ ہے، آیا اس تفرقے کے خود اس دنیا میں بھی کچھ اثرات ہیں اور آخرت میں بھی کچھ اثرات ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پچھلی بار بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اتحاد مطلوب ہیں اور بعض مطلوب نہیں ہیں، لیکن اختلاف بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض مطلوب ہیں اور بعض مطلوب نہیں۔ لیکن تفرقے کے بارے میں شاید کیونکہ اختلاف اور تفرقے میں کچھ مماثلت ہے، بعض جگہ پہ اختلاف ہے لیکن تفرقہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہاں تفرقہ جو ہے شاید کسی بھی صورت میں مطلوب
نہیں ہو یعنی سکتا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اختلاف اور تفرقے میں فرق ہے. کچھ نہ کچھ فرق ہے جی جی مفہوم کے لحاظ سے، البتہ مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، استعمال ہوتا لیکن تفرقہ ظاہراً انسانوں کے درمیان کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں. نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ تفرقہ بھی مطلوب اگر ہوگا تو وہاں پہ ہوگا جب آپ عالم اسلام کے اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ آپ کا تفرقہ ہو. جی لیکن عالم اسلام کے اندر جو تفرقہ ہے وہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے. کہ خدا کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَلَا تَفَرَّقُوا، لا تفرقوا نہیں ہے، منع کیا گیا ہے. جی یعنی یہاں پہ حرام ہے تم پر کہ تم تفرقہ اختیار کرو، آپس میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاؤ، آپس میں ایسا اختلاف کرو کہ جو اختلاف تمہیں کمزور کرے، جی یہ تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام ہے. جی پس جب یہ حرام ہے تو حرام الہی اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، تو گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جن کے اوپر آخرت میں یقیناً عذاب ہوگا، یقیناً آخرت میں اس کا عذاب ہوگا. اور قرآن مجید نے بھی اس کے لیے کہا ہے کہ لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے. قرآن مجید نے یہ جو کہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، جی دوسری آیات میں اس کے لیے عذاب عظیم کا بھی وعید سنائی ہے اس کی. مثلا قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جی اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح یعنی یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جانا کہ جن کے پاس جب اللہ کی طرف سے محکم نشانیاں آئیں، واضح نشان. مضبوط اور واضح نشانیاں آئیں، جی ان نشانیاں آنے کے بعد جب حق ان کے لیے روشن ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا اور اختلاف کیا. اختلاف کیا. دیکھیے یہاں بھی تفرقہ علیحدہ ہے، اختلاف علیحدہ ہے، دونوں اچھا کام ہے. ٹھیک ہے، تفرقہ کیا اور اختلاف کیا. جی ٹھیک ہے، کب؟ جب ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، اس کے بعد آپس میں تفرقہ کیا. جی. اور یہ کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرقہ اور اختلاف کیا ہے. کب؟ واضح نشانیاں آنے کے بعد، قرآن مجید آنے کے بعد، اہل بیت کے آنے کے بعد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. اب جب تفرقہ کرتے ہیں تو عذاب عظیم ہے. واضح نشانیوں آیتوں کے بعد اب جو ہے وہ کیا ہے؟ عذاب عذاب عظیم. عظیم ہے. ایک یہ، جی. دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو آپس میں تفرقہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم تفرقہ کرو گے تو تم کیا ہوگے؟ ناکام ہو جاؤ گے. ناکام ہو جائے. ایک، کمزور ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے. اور دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا اس میں ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے عربی کی جس کا اگر ہم لٹرل معنی کریں تو وہ یہ ہے کہ تمہاری جو ہوا ہے اس کا ہے کہ وہ کم ہو جائے گی، اس طرح سے نہیں رہے گی. لیکن یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ؟ دیکھیے جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس زمانے میں جو سمندری سفر کیے جاتے تھے جو کشتیوں کے ذریعے سے، وہ کشتیاں ہوتی تھی جو بادبانی کے ذریعے سے، بادبان کے ذریعے سے چلتی تھی، جی. یعنی ہوا کے زور پہ چلتی تھی. اچھا. وہ جو بادبان ہے وہ ظاہری بات ہے محکم طور پہ اس کو کھینچا ہوا ہوتا تھا. اچھا. اس کو ساری رسیوں نے ہر طرف سے اس طرح سے کھینچا ہوا ہوتا تھا اور اس طرح سے ان کو مختلف رسیوں کا پریشر اس طرح سے مینٹین کیا جاتا تھا کہ اس ڈائریکشن میں اور اس سمت میں کہ جس سمت میں اس کو چلانا چاہتا ہے آپ کا جو ناخدا ہے جی. اسی سمت میں وہ چلے. اگر یہاں پہ کوئی ایک رسی بھی ڈھیلی ہو جائے اچھا. تو کیا ہوگا؟ وہ جو بادبان ہے وہ پورا ڈھیلا ہو جائے گا. اچھا. جب جب ڈھیلا ہوگا تو یہ ہوا جو جس کو یہ روکے ہوئے اور پھر جو جس کی وجہ سے پریشر کریٹ ہو رہا ہے اور کشتی چل رہی ہے وہ ہوا کا زور کم ہو جائے گا، وہ ہوا کم ہو جائے گی. اچھا. اب جب وہ ہوا کم ہوگی تو یہ اب کیا ہوگا؟ کشتی اپنی حرکت نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. لہٰذا اگر آپ تم چاہتے ہو کہ کشتی اسلام حرکت کرے، اور وہ کشتی بیلنس و اسلام میں وہ متوازن بھی توانائی رہے، توانائی رہے اس کا جو انجن ہے وہ کام کرتا رہے، جی. تو وہ انجن کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم متحد ہو، تمہارا اتحاد اس کا انجن ہے. اچھا. اگر تم نے یہ اتحاد چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی تم کمزور ہو جاؤ گے اور وہ سفر جو تم نے کرنا ہے وہ نہیں کر وہ پاؤ نہیں گے. کر پاؤ گے. لہٰذا تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے، بے تم شک. جو ہے وہ دین سے دور ہو جاؤ گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تم کمزور ہو جاؤ گے دشمن تمہارے اوپر غالب ہو جائے گا. بے شک. اس کا نتیجہ، اور وہ آپ دنیا میں یہ نتیجہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جی. حتیٰ اس انتشار اور نا اتفاقی کی وجہ سے نعمتیں بھی چھنتی ہیں. بے شک. کوفہ والوں کے انتشار کی وجہ سے، ان کے آپس کے تفرقے کی وجہ سے امیر المومنین جیسی نعمت ان سے چھن گئی. اور آج بھی شاید مسلمانوں کا تفرقہ بھی ایک چیز، ایک باعث ہے کہ آج ہمارے درمیان اسماعیل ہنیہ اور سید حسن نصر اللہ نہیں ہے. یہ تفرقہ بھی اس کا آپس اپنا اثر ہے.
امام خمینی نے جب شہید حسینی کے لیے رحمۃ اللہ۔ پیغام بھیجا جی جی ان کے چیلم کے موقع پر تعزیتی پیغام، اس میں انہوں نے کہا کہ آج اگر علماء اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے، جی متحد ہوتے، تو شاید یہ شخصیت ہمارے درمیان ہوتی. پس اگر علماء ذمہ داریاں انجام نہیں دیتے، متحد نہیں ہوتے، تو یہ پھر شخصیتیں ہمارے سے کیا ہو جاتی ہیں؟ چھن جاتی ہیں. یہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں. دشمن بھی ہمارے اوپر غالب ہو جاتا ہے. اقتصادی طور پہ ہم جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، سیاسی طور پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، سماجی طور پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ثقافتی طور پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیے اس وقت عالم اسلام، اس وقت ثقافت اور تمدن ہے اور تہذیب ہے تو وہ مغرب کی ہے. بے شک. اس وقت اقتصاد میں اوپر ہیں تو وہ ہے، اس وقت سماجی لحاظ سے آگے ہیں تو وہ ہے، سیاسی لحاظ سے پوری دنیا پہ کنٹرول ہے تو وہ ان کے، عسکری لحاظ سے کنٹرول ہے، طاقت کے مراکز ہیں، اگرچہ وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ہیں تو وہ ان کے پاس ہے. ایسا ہی. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ متحد نہیں ہے، متفرق ہیں سارے. متفارق ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ 57 ممالک، 156 ممالک ایک طرف ہے، ایک ملک لڑ رہا ہے، 2 ملک لڑ رہے ہیں، 3 ملک لڑ رہے ہیں، 2-3 ممالک پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ کے سہارے پہ، لیکن اگر یہ باقی بھی ساتھ ہوں گے تو فتح جو ہے وہ جلدی ہوگی. اور اگر ان کو فتح ہو بھی گئی تو کل بھی یہ رسوا ہوں گے دوسرے جو ساتھ نہیں دیں گے. تو ان کو کل کی رسوائی سے بچنے کے لیے اب دنیا کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست یقینی ہے، انشاءاللہ اسرائیل کا محو ہونا یقینی ہے. اب اس رسوائی سے ہی بچنے کے لیے کم از کم کیا کر لیں؟ کم از کم اس رسوائی سے جو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی آخرت میں بھی، اور یہ وحدت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اس رسوائی سے بچے تاکہ کل ان حق والوں کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں. اچھا، بہت شکریہ آغا صاحب. اچھا، اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ وحدت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی تفرقہ جو ہے وہ ایجاد ہوتا ہے. تو یہ اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہیں پھر؟ یہ بھی اس پر بھی روشنی ڈالیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، تو آپ نے مسلمانوں کو واضح طور پہ بتایا کہ یہ جو میراث رسالت ہے، جو میراث نبوت ہے، اور اب یہ ختم ہونے والی ہے، میں آخری نبی ہوں اللہ کا. بے شک. ٹھیک ہے، اب جب یہ میراث نبوت ختم ہونے والی ہے تو اس میراث نبوت کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے شک. اور وہ میراث نبوت کیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزوں کی صورت میں یہ پوری میراث، یہ پوری محنت جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء جو کہ مشہور ہے، اس کی محنت، ان انبیاء کی محنت میں ان 2 چیزوں کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی. کیونکہ یہ انبیاء کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ، اس لیے کہ تم گمراہ نہ ہو. اگر تم ان 2 چیزوں سے تمسک کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. اگر تم ان دونوں سے بہما، دونوں ضروری ہے، کوئی ایک نہیں بلکہ دونوں سے. ہاں، کیوں؟ پھر آگے کہا بھی ہے جی، کیونکہ یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے مل جائے. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ایک سے متمسک ہوں دوسرے کو چھوڑ کے، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یا تو تم دونوں سے متمسک ہو یا دونوں سے نہیں ہو. بے شک. کیونکہ یہ حوض کوثر تک جدا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب تفرقہ جو ہے وہ کیوں ہے عالم اسلام میں؟ کہا کہ اگر ان دونوں سے ملے رہو گے جی تو لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تفرقہ گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ بے شک تفرقہ گمراہی ہے، ظاہری بات ہے. اللہ نے جب کہا ولا تفرقوا، اور کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے پاس نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے آپس میں تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. عذاب عظیم جس چیز پر ہے وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، بس گمراہی ہے. اب اگر تفرقہ ہے مسلمانوں میں، اس کا مطلب مسلمان گمراہ ہو گئے. ہو گئے. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کل بادل آئے تو بارش ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ کل بارش نہ ہو تو اس کا مطلب بادل نہیں آئے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ممکن ہے یہاں پہ اس طرح سے نہ ہو،
لیکن میں مثلا کہتا ہوں اگر آگ ہو، اس سے بہتر مثال دیتا ہوں، اگر آگ ہے ہوگی تو حرارت ہوگی، جی اب یہاں حرارت نہ ہو تو آگ تو بھی اس کا نہیں. مطلب ہے آگ بھی نہیں ہے، جی کیونکہ حرارت کے مختلف سورسز تو ہیں، لیکن اگر حرارت ہی نہیں ہے تو کوئی بھی سورس نہیں ہے، بس نہیں. آگ بھی نہیں ہے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب خدا کا رسول جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان دو سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. نہیں ہوگے. اگر گمراہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ان سے متمسک نہیں ہو. نہیں ہو. لہٰذا اس تفرقے کہ جو ایک گمراہی ہے، جی اس تفرقے کی وجہ اس حدیث ثقلین میں ہم دیکھیں تو وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑنا ہے. وہ قرآن اور اہل بیت، بالکل. اور وہ اللہ نے بھی کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ یہی قرآن اور اہل اہل بیت. بیت. وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خود اللہ ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ یہی دو ذوات اقدسہ قرآن اور اہل بیت جو میراث رسالت ہے، جی یہی ہے. مسلمان جدا ہوئے اس لیے، مسلمان آپس میں متفرق ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتحاد ختم ہوئے اس لیے کہ اہل بیت سے دور ہوئے، اس بے لیے شک. کہ قرآن مجید سے دور ہوئے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام میں، عالم اسلام میں پہلا اختلاف بھی اسی وجہ سے ہوا کہ جب اہل بیت سے دور ہوا گیا. جی اور میں پھر آخر میں دوبارہ کہوں گا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم. اپنے آخری سانس لے رہے تھے، جی اس وقت آپ نے کہا کہ کاغذ اور قلم لے آؤ، اگر تم کاغذ اور قلم لے کے آؤ تو میں تمہارے لیے کچھ ایسا لکھ دوں گا کہ لن تضلوا ابدا، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب لوگوں نے سنا ہوا تھا لن تضلوا ابدا کا کیا مطلب ہے، پہلے کہا ہوا ہے، قرآن اور پیغمبر نے بھی اشارہ دے دیا ہے جی جی کہ لن تضلوا ابدا یہ ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے. کافی. یعنی کیا؟ آپ پیغمبر قرآن اور رسول کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی. کافی ہے. یہاں پر جو ہے یہ جو لن تضلوا ابدا، اس سے پیغمبر نے بھی بتا دیا ہے کہ میں کس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیا لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری طرف بھی یہ کہا گیا کہ نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو پیغمبر نے پہلے کہا ہوا ہے قرآن کافی نہیں ہے. ان دونوں کے ساتھ تمسک کرنا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے ان والے میں سے یعنی صرف نہیں ہیں. ایک چیز کافی نہیں ہے نہیں بلکہ ہے. دونوں کے ساتھ لہٰذا جو تمسک پہلا ضروری ہے. تفرقہ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا جی کہ وہ پیغمبر نے جو چاہا کہ میں ایک ایسی چیز لکھوا دیتا ہوں جی کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو. تو پہلا عالم اسلام میں اختلاف پیغمبر کی، اسی دن جس دن پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، اسی دن جس دن آپ کا دفن و کفن ہوا ہے، اسی دن پہلا اختلاف ہوا ہے، اور وہ بھی اہل بیت سے دوری کی وجہ سے. بہت شکریہ مولانا صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ آیا جو ہے وہ کیا فرقوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے؟ دیکھیے، فرقوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ فرقہ جو ہے وہ خود فیر قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، جی اور تفرقوں کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ وہی ہے. ٹھیک ہے. اب فرقوں کا ہونا اس معنی میں کہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ہوں فرقے، یہ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے. اچھا. کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کیا ہے؟ ولا تفرقوا، اختلاف نہیں کرو آپس میں تفرقہ جو ہے وہ نہیں کرو، فرقے نہیں ہو جاؤ، گروہ نہیں جو فرقہ یعنی گروہ. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان کی طرح نہ ہو جاؤ. اور پھر کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب عظیم، کہ اگر تفرقہ ہوگا، اگر یہ فرقے ہوں گے، ان کی طرح ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ عذاب عظیم ہوگا. اچھا، اب جو ہے یہ کہہ دیا قرآن نے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے بھی کہا، پیغمبر نے کہا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے جو دو اس سے پہلے بڑے ادیان رہے ہیں، مذہب رہے ہیں، ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے. یہودیت میں 70 فرقے بنے، 71 فرقے بنے، جن میں سے 70 باطل پہ تھے، ایک حق پر. عیسائیت کے، مسیحیت کے 72 بنے، اور میری امت کے 73 بنیں گے، جن میں سے ایک حق پہ ہوگا، باقی 72 جو ہے وہ کس پہ ہوں گے؟ باطل پہ ہوں گے. اچھا، یہ جو پھر اگر فرقے بننا صحیح نہیں ہے تو یہ 73واں فرقہ کیوں بنا؟ دیکھیے، جب بھی اختلاف ہوتا ہے نا، اس اختلاف میں اگر ایک حق پر ہو ایک باطل پہ ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے کہ دونوں ہی حق پر ہو. لیکن اگر ہم اس کو قبول بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے دونوں حق پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس فرض کی صورت میں کہ جب دونوں میں سے ایک حق پر ہو ایک باطل پہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ باطل والا جدا ہوا ہے، تفرقے کا باعث وہ بنا ہے جو باطل پر تھا. ہاں.
لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، آٹومیٹکلی دو گروہ بن گئے ہیں نا، جی، ایک حق والا بنا ہے، ایک باطل ایک والا، باطل والا بنا ہے. جی، اس کو جس کو آپ کہو کہ تم تفرقہ نہیں کرو اور تمہارا فرقہ کیوں ہے، کس کو روکنا ہے؟ جو حق والوں سے جدا ہوا ہے. جی، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کہنا تم بھی کیوں فرقہ بنے ہوئے، وہ تو حق پر ہی ہے. وہ تو ہے. یہ لامحالہ دو گروہ بنے ہیں. جی، اس گروہ بندی کا باعث کون بنا ہے؟ باطل والا. باطل والا بنا. جی، اب وہ 72 جو باقی ہے وہ اس گروہ بندی کا باعث بنے، جس کی وجہ سے یہ 73واں بھی ان سے علیحدہ نظر آتا ہے. یہ جی، ان سے جدا ہوئے ہیں کہ کر کے. جی، ایسے ہی. لہٰذا یہ 73واں کیوں حق پہ ہے فرقہ ہونے کے باوجود؟ اس لیے کہ یہ لامحالہ بنا ہے، یہ خود اپنی مرضی سے نہیں بنا، لیکن ایک گروہ تو ہے جو حق پر ہے. جی، تو وہ باقی جو علیحدہ ہوئے ہیں 72 وہ جو ہے وہ باطل پہ ہیں اور یہ حق پر ہوگا. بہت شکریہ. مولانا صاحب اگلا سوال اسی سے وہ آگے یہ ہے کہ ہر فرقہ جو ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جو ہے وہ باطل سمجھتا ہے، یعنی ایک فرقہ خود کو حق پر سمجھتا ہے، دوسرا فرقہ خود کو، ہر فرقہ دوسرے جو ہے مقابل کے جو فرقے ہیں ان سب کو باطل سمجھتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے کہ اس سے یعنی اس کے تناظر میں اب وحدت اور اتحاد جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور تفرقے سے دوری جو کرنا وہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن؟ دیکھیے، آپس میں کچھ چیزوں کی خاطر آپس میں متحد ہو جانا، جی، آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لینا، یہ تو دشمنوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. جی، عالم اسلام مسلمان جو ایک خدا کو مانتے ہیں، پیغمبر کو سارے مانتے ہیں، جی، سارے کے سارے قرآن کو مانتے ہیں، یہ تو آپس میں دشمن تو نہیں ہے نا. قبلہ سب کا ٹھیک ہے، ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ہے. بہت سارے مشترکات ہیں جو میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض جی، کیا آپ جی، کی خدمت میں، جی، کہ یہ محور ہیں اتحاد کے. جی. آپ دیکھیے، کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں حق پر ہوں؟ بے شک تھا. تھا نا. جی، دوسری طرف یہودی بھی اس چیز کے دعویدار نہیں تھے کہ وہ حق پر ہے. تھے بے شک. تو آیا مدینہ میں آ کے آپ نے یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھے یا نہیں باندھے؟ مدینہ میں کوشش نہیں کی وحدت کی ایک فضا ہو؟ ایسے ہی. کوشش کی نا. بے شک. آپ نے اس یقین کے باوجود کہ ہم حق پر ہیں کفار مکہ سے صلح کی یا نہیں کی حدیبیہ؟ اور وہاں پہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیغمبر کی اس بات پہ جتنا کبھی بھی اتنا رسالت بھی شک نہیں ہوتا جتنا اس یہاں دن پہ ہوا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، حق پر ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود پیغمبر سری باطل کے ساتھ بھی کچھ مفادات کی خاطر کیا کہہ رہے ہیں؟ صلح کہہ رہے ہیں. جی. اور اس صلح کی پاسداری بھی کہہ رہے ہیں. اب دوسری طرف اسلام، خدا اسلام کو حق پر سمجھتا ہے، پیغمبر نے جو دین لایا اس کو حق پہ سمجھتا ہے، یا جو اہل کتاب کے پاس دین ہے ان کو حق پہ سمجھتا ہے؟ وہی ظاہر ہے جو خدا نے پیغمبر کو، جو خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے. دی ہے. لیکن اس کے باوجود خود ہی قرآن ہی کہہ رہے ہیں نا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترکات ہیں، آؤ ان کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ متحد ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہیں مانیں گے، جی، ارباب نہیں مانیں گے، اپنے آقا ان کو نہیں بنائیں گے. توحید پہ، یعنی توحید پہ. جی. توحید پہ. اور دوسروں کے تسلط کو نہ قبول کرنا. اچھا. امریکہ کو اپنا آقا نہیں ماننا. بے شک. اس کے اوپر تو آپ جو ہے اس کے اوپر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے. جی. کہ طاغوتوں کو اپنا آقا نہیں بنانا، صرف رب اور آقا کس کو ماننا ہے؟ خدا کو ماننا ہے. اس کے علاوہ کسی کو ہم نے ارباب نہیں قرار دینا. جی. تو جب عیسائیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں، جی، اور وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو حق پہ، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک کلمے پہ آؤ، آپس میں اختلاف، ان کے ساتھ تو اختلاف زیادہ ہے نا اہل کتاب کے ساتھ ہمارا. جی، جی، مسلمانوں کی نسبت وہ ہمارے پیغمبر کو نبی نہیں مانتے، وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے، وہ ہمارے قبلے کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور ہم جن کو شخصیات کو بڑا مانتے ہیں ان میں پھر ہمارا آپس میں اتفاق ہے، ان کا بھی اس میں اتفاق نہیں ہے. جی. تو اس کے باوجود ان کے ساتھ اگر قرآن کہتا ہے کہ اتحاد ہو سکتا ہے، تو پھر آپس میں بالطریق اولا ہو سکتا ہے کہ انسان میں آپس میں اختلاف. اور یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اختلاف کے جو کس کے درمیان ہوا؟ پیغمبر کی رحلت کے وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور باقی صحابہ کے درمیان. یہ جو گروہ بنے کس لیے بنے؟ اسی وجہ سے نا. یعنی کہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ مسئلہ امامت اور خلافت پہ ہوا نا. جی. اور وہ جو اہل سنت کے منابع میں بھی ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ امیر المومنین اپنے آپ کو، اور حضرت زہرا بھی انہیں
حق سمجھتی تھی، جی خلافت کے لیے سب سے زیادہ حقدار سمجھتی تھی. 6 ماہ کے لیے وہ بھی مانتے کہ کم از کم 6 ماہ تک بیعت نہیں کی تھی جی امیر المومنین نے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے بیعت کر لی. ہم بیعت کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو مشورے دیے. جی اسلام کی بقا کی خاطر بنی امیہ کی طرف نہیں گئے، بلکہ کیا ہوا، اسی اسلام کی بقا کی خاطر امیر المومنین نے کیا کیا، انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اختلاف تھا جی ان کے ساتھ جو ہے انہیں مشورے بھی دیے، ان کی جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے ان کی رہنمائی بھی کی. رہنمائی کی، تو مدد وہ کی. جن کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہے، جی ٹھیک ہے، جب وہ جن کی وجہ سے اختلاف ہے، جن کا آپس میں یہ اختلاف ہوا تھا، وہ آپس میں متحد ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کے پیروکار آپس میں متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوئی مشکل نہیں. نہیں ہے. اچھا، بہت شکریہ مولانا صاحب. اسی سوال کو آگے بڑھائیں کہ اگر ہم اتحاد کی خاطر ایک دوسرے فرقے کی جو ہے وہ ہر بات کو مان لیں، یا اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر دوسرے فرقے کی ہر بات کو مان لیں، اسی حوالے سے بھی آپ کیا فرمائیں گے؟ صحیح. اچھا، یہاں پہ اگرچہ جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر حق سمجھتا پر ہے، سمجھتا ہے. مطلب ہم اہل تشیع اپنے ادلہ کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جی اسی لیے شیعہ باقی ہیں. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اہل سنت ہمارے بھائی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، جی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. جی لیکن ممکن ہے کہ یہ فرقے مثلاً جو ان میں سے ظاہری بات ہے ایک حق پہ ہے نا، جی ٹھیک ہے، لیکن ایک حق پہ ہونے کے باوجود مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد جب تحقیقات کریں اپنی ناقص معلومات کی وجہ سے وہ حق والے فرقے کی طرف نہ جائیں، جبکہ ایک ایسے فرقے کی طرف جو حق پہ نہیں تھا اس کی طرف چلے گئے، لیکن تقلید کی بنیاد پہ نہیں کیا، اسلام کی باقی چیزوں پر تعلیمات پہ بھی عمل کیا. جی تو کیا خدا نعوذ باللہ من ذالک بخیل ہے کہ وہ اس کو بہشت میں نہیں لے کے جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جی جس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، تحقیق بھی کی ہے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، جاہل مقصر نہیں ہے، جاہل قاصر ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. اور کیونکہ تفرقے کے نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ حق لوگوں پر مبہم ہو جاتا ہے، حق کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا خلط ملط ہو اتنا جاتا خلط ملط ہو گیا. جی اب اچھا، یہ سب جو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، تحقیقات بھی کی ہیں، ان تحقیقات کی وجہ سے اپنے فرقے سے وابستہ بھی ہیں. جی اب جس کو وہ حق سمجھتے ہیں، اتحاد کی خاطر ضروری نہیں ہے کہ اس سے وہ پیچھے ہٹے، اسے بیان کریں، علمی ادلہ میں احترام باہمی کی فضا میں اس کو بیان بھی کریں، پیار و محبت کی بنا، لیکن کچھ ایسا نہ کریں کہ ایک دوسرے کے بزرگان کی توہین کر رہے ہوں، جی ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے. کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو آج دنیا کے حالات ہیں. دیکھیے آج پوری کی دنیا جو ہے، پورے کا پورا عالم کفر جو ہے پورے کے پورے عالم اسلام کے مقابلے میں آ چکا ہے. جی ایسے ہی ہے. اب یہ اگر تفرقہ نہ ہوتا تو یہ آپس میں ایک ہو کے سب مقابلہ کرتے. اور میں ایک خدمت میں عرض کروں گا جو میں دوران گفتگو نہیں کر سکا، جی تفرقہ صرف فرقوں کی صورت میں آ جانا تفرقہ نہیں کہلاتا، جی بلکہ قبیلہ اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلے پر مسلمان ہونے کے باوجود ترجیح دینا، جی برتری دینا، اپنے ملک کو دوسرے ملک پر ترجیح دینا، جی یہ جو اللہ نے آپ میں ایک امت بنایا ہے اور ہم ملک بن گئے ہیں، اور یہ ملک صرف ہماری پہچان نہیں ہے، امت واحدہ ہماری بلکہ یہ امت واحدہ پہچان ہے. جی اور ان ملکوں کی وجہ سے، ان سٹیٹس کی وجہ سے، اس وطن پرستی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. جی یہ بھی تو تفرقہ ہے نا. بے شک. ٹھیک ہے، اور یہ جو تفرقہ ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یوں تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شیعہ اور سنی ہونا یہ تفرقہ تو ممنوع ہے، لیکن شیعوں کے اپنے اندر اور اہل سنت کے اندر جو تفرقہ ہے وہ جو ہے وہ قابل قبول ہے. یا مذہبی اور فرقوں کی بنیاد پر، عقیدتی بنیاد پر تفرقہ ممنوع ہے، لیکن ملکی بنیادوں پر تفرقہ اور تعصبات کی بنیاد پر اور سیاسی بنیاد پر ممنوع نہیں ہے. نہیں، ہر طرح کا، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو، چاہے وہ ثقافتی بنیادوں پر ہو، چاہے وہ جغرافیائی بنیادوں پر ہو، چاہے وہ مذہبی اور عقیدتی بنیادوں پر ہو، ہر طرح کا تفرقہ جو ہے وہ اسلام میں ممنوع ہے. اور یہاں پر اچھا، اب میں نے ایک اور عرض کی، یہ عرض کر کے جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ جو فرقہ جو حق پر ہے وہ تو لامحالہ فرقہ بن گیا نا، لیکن اس فرقے حق کے پیروکاروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اختلاف کو ہوا دے.
چونکہ یہ تو ان کے اس ہاں کے مقابلے میں یہ آئے ہیں۔ پھر ممکن ہے مذہبی منافرت پیدا کرے گا، جی جی مذہبی منافرت پیدا کرے گا، پھر اختلاف اور تفرقہ بڑھے گا، جی جدائیاں بڑھیں گی۔ جی اس کو بھی جو حق پر ہے اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، لہٰذا ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اختلافات کو ہوا دے۔ ہوا دے۔ ایک دوسرا جو ہے اپنے جو ان کے عقیدے ہیں ان عقیدوں پر قائم بھی رہیں، ان کی اچھے الفاظ میں تبلیغ بھی کرے، لیکن دوسروں کے مقدسات کا خیال رکھیں، دوسروں کی جو ہے وہ مقدسات کا احترام بھی کریں، احترام دوسروں کریں، کے عقائد کا بھی خیال رکھیں۔ احترام کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے مولانا اون حیدر علوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت ایک بار شکریہ۔ پھر آپ نے زحمت کی اور تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مولانا صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس اہم پروگرام اور اس اہم موضوع پر، تفرقے کے موضوع پر ہمیں جو ہے رہنمائی ہماری کی، جو بہت ہی بہترین انداز سے ہمارے سوالات کے جواب دیے۔ اور مولانا صاحب کے جو ہے ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آج کل عالم اسلام کا یہ جو حال ہے، جو عالم کفر پورے عالم اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اور عالم اسلام میں اختلاف ہے، تفرقہ ہے، ان سب کی جو ہے وجہ وہ یہی ہے، وہ تفرقہ ہے اور وحدت کا نہ ہونا ہے۔ آخر پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اے مسلمانوں، اگر پورا عالم کفر اپنے باطل عقائد پر جمع ہو سکتا ہے تو آیا ہم مسلمان حق پر ہوتے ہوئے جمع نہیں ہو سکتے؟ آیا ہم آج فلسطین کے ان بچوں، خواتین اور بزرگوں کے اس ظلم پر، لبنان پر، یمن میں، شام میں، باقی جو ہے اسلامی ممالک میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور پورے عالم کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کریں؟ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔ آپ کا میزبان شمشیر علی غدیری۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔